الحمد لله رب العالمين السلام والصلاة علیکم على شیخ صاحب. أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم آمنوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچ ہے، حق ہے، مصدقا لما معاہم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے یہود سے کہ ایمان لاؤ، کون کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، دین کی طرف دعوت دینے والے، اسلام کی طرف دعوت دینے والے۔ جب ان سے کہتے ہیں آمینو بما انزل اللہ، کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، کیا پتہ لگا اس سے؟ کہ دعوت کس بات کی ہونی چاہیے؟ دعوت اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن کریم، قرآن اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی، وحی جلی کے علاوہ وحی خفی، وحی مطلوب کے ساتھ ساتھ وحی غیر مطلوب۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، تو گویا کہ یہی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہود سے بھی، مشرکین سے بھی، اور مسلمانوں سے بھی۔ تو ہم کس بات کے پابند ہیں؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہم ما انزل اللہ کے پابند ہیں۔ دین ما انزل اللہ کا نام ہے، اور ما انزل اللہ کے علاوہ دین نہیں ہے۔ اور ما انزل اللہ میں قرآن کریم بھی آ جاتا ہے، اور قرآن کریم کے بیان اور قرآن کریم کی تشریح حدیث مبارکہ بھی آ جاتی ہے، اور بس دین اسی کا قرآن و حدیث کا نام ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز دین میں شامل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ سورہ اعراف آیت نمبر 3، پیروی کرو جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ تم پیروی کرو
اس کے علاوہ اولیاء کی، معبودوں کی. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. اس آیت کریمہ سے بھی کیا پتہ لگا کہ ہم صرف ما انزل اللہ کے پابند ہیں، جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ نے وحی کیا. اور اس آیت کریمہ سے اس بات کا بھی پتہ لگا کہ جو ما انزل اللہ کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا، کسی اور کے پیچھے لگے گا، تو وہ کیا کر رہا ہے. کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے؟ وہ کفر کر رہا ہے جو اس کے علاوہ کسی کی پیروی کرتا وہ اللہ کے علاوہ دوست تلاش کر رہا ہے، معبود تلاش کر رہا ہے. یہ شرک ہے. تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو دین آیا ہے قرآن کریم کی صورت میں، حدیث مبارکہ کی صورت میں، ہم اس کے پابند ہیں. وہ صراط مستقیم ہے اور ہمیں اس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ پیروی اس کی ہوتی ہے جو پیدا کرے. حکم اس کا چلنا چاہیے جو پیدا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں ہی آگے جا کر، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو حکم بھی اللہ کا ہی چلے گا، تخلیق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہمارے دین کا ہم سے تقاضا کیا ہے. یہود و نصارہ اپنے نبیوں پر اترنے والی کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں تحریف کر ڈالتے تھے اور لوگوں کو ان کے احبار اور ان کے رہبان، ان کے علماء اور ان کے درویش یہود و نصارہ کے، وہ لوگوں کو اپنی پیروی کی دعوت دیتے تھے اور اپنی ایسی اندھا دھند پیروی کی دعوت دیتے تھے. وہ کہتے تھے جسے ہم حلال کہہ رہے ہیں اسے حلال مانو، جسے ہم حرام کہہ رہے ہیں اسے حرام مانو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء، اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا. تو رب بنانے سے کیا مراد ہے؟ رب بنانے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ جو بات کہے اس کی بات دین ہے، اور وہ جس سے منع کر دے تو اس سے منع ہو جائیں لوگ. اگر کسی کو یہ سٹیٹس دے دیا جائے غیر مشروط اطاعت کا، اس کی بات دین ہے اور جسے وہ منع کرے اس سے ہمیں رکنا ہے، جس کا وہ حکم دے ہمیں وہ اس پر عمل کرنا ہے، اور وہ معصوم ہے اپنی بات میں، تو یہ تو اسے یعنی گویا کہ اسے رب بنا لیا جائے، رب بنا لیا جائے اسے اللہ کے علاوہ، یہ اس کے مترادف ہے. صرف اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت ہوتی ہے غیر مشروط. رسول اللہ کی اطاعت بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بڑے عقل مند ہیں اور بڑے نیک ہیں، اس لیے ان کی اطاعت نہیں ہوتی صرف، بلکہ ان کی اطاعت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کی غیر مشروط اطاعت کا ہمیں حکم دیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، کیونکہ رسول جب بھی دین کے بارے میں بات کریں گے تو وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں کریں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، وہ صرف وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ سٹیٹس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ اس کی بات دین ہو، اس کی بات فائنل اتھارٹی ہو، وہ معصوم ہو اپنی بات میں.
اگر یہ سٹیٹس کسی کو دے دیا جائے، کوئی زبان سے دے یا نہ دے، اگر کسی کو عملاً کوئی یہ سٹیٹس دے دے، اس معنی میں کہ جو وہ موقف اختیار کرے تو وہ اس کی اندھا دھند تقلید کرے، تو اس کی غیر مشروط اطاعت کرے، ہر بات میں اس کے پیچھے چلے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں پابندی کرنی ہے تو ہمیں کس کی پابندی کرنی ہے؟ ہمیں صرف ما انزل اللہ کی پابندی کرنی ہے۔ کلیئر ہے میری بات؟ جی سر۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ، مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے، اس قبر والے کے علاوہ ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا اور یہی ہمارا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کی اور رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولو الامر کی۔ اولو الامر میں حکمران بھی آ جاتے ہیں، اولو الامر میں علماء بھی آ جاتے ہیں، دونوں تفسیریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور حکمرانوں کی یا اہل علم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، اور اولی الامر سے پہلے اطیعوا نہیں ہے، اگرچہ اس پر عطف ہے، گویا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، رسول کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ یہ غیر مشروط اطاعت ہے، اصل تو اطاعت اللہ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کے بارے میں بات کریں گے تو وہ وحی کی روشنی میں کریں گے، تو ان کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ اور اولی الامر کی اطاعت وہ اصل میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق حکم کریں، جس سے اللہ رسول نے منع کیے اگر وہ اس سے منع کریں پھر ان کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف میں ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں اور ان کی بات ماننے کی کتنا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، لیکن ماں باپ کے بارے میں بھی ہے، اگر وہ شرک کا حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو جو بھی حکم دے اللہ رسول کے حکم کے علاوہ تو اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اسی لیے اس آیت کریمہ کے آخر میں آگے شروع میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی، وہ مشروط اطاعت ہے اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ اچھا، اور آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ اختلاف کی صورت میں صرف اللہ اور رسول کی بات فیصل ہوگی۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کا حکم اور دین کا مزاج، اور ہمیں اسی کے مطابق اپنا منہج، اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ اگر ہم اللہ رسول کے علاوہ کسی کو یہ اختیار دے دیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا تابعی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا تبع تابعی، یا کوئی بڑے سے بڑا امام کیوں نہ ہو، تو ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ہمیں علماء میں سے کسی ایک عالم کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم یہ دیا ہے، اگر ہمیں کتاب و سنت کی اطاعت کرنی ہے، اگر ہمیں کتاب و سنت کا نہ پتہ ہو، ہم لا علم ہو، تو ہم علماء سے پوچھ لیں۔
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کر لو۔ کسی اہل علم میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خاص نہیں کیا، تو کوئی بھی اہل علم ہو اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے سوال یہ ہوگا کہ مجھے اس بارے میں حکم جانتے ہیں، آپ اس بارے میں اللہ رسول کا حکم ہمیں بتا دیں۔ یہ پوچھا جائے گا علماء سے، اور علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی رائے بتانے کی بجائے وہ کتاب و سنت سے لوگوں کی رہنمائی کریں، اور جب وہ کتاب و سنت سے لوگوں کی رہنمائی کریں تو لوگوں کو ان کی بات اس لیے ماننی چاہیے کہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس لیے ان کی بات ماننی چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کا حکم بتا رہے ہیں۔ نا عالم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی رائے بتائے، اگر کتاب و سنت کا حکم موجود نہیں ہے تو وہ اجتہاد کرے گا۔ یہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ کتاب و سنت کے نصوص موجود ہوں اور وہ کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف اپنی رائے بتائے، اس کی رائے کی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی بات کتاب و سنت سے، تو اس کی بات نہیں لی جائے گی، اس کی بات چھوڑ دی جائے گی، اور یہ ہمارے دین کا بڑا واضح اور بڑا پکا ٹھکا اصول ہے۔ تمام علماء نے، سلف صالحین نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ تمام ہمارے علماء اور ائمہ کرام انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر ہماری بات کتاب و سنت کے مطابق ہے تو آپ ہماری بات پر عمل کریں، اگر ہماری بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو آپ ہماری بات کو دیوار سے مار دیں۔ تو یہ بات ہمیں تمام علماء کی تعلیمات میں ملتی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگ یہ باتیں بیان تو کرتے ہیں لیکن لوگ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے علماء، اپنے مسلک کے مطابق کوئی ایک رائے وہ جب اختیار کرتے ہیں، اس کے خلاف واضح کتاب و سنت کے دلائل موجود ہوں، وہ ان کو بیان بھی کر دیے جائیں، تو وہ اس کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں دلائل کتاب و سنت کے وہ ہمیں اس موقف کے مطابق نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا تعلق فلاں مسلک سے ہے لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، ایک بندہ مسلمان ہو اور کہے کہ دلائل تو ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم فلاں کے مقلد ہیں اور ہم فلاں مسلک کے ہیں، ہم تو اس کے مطابق چلیں گے۔ یہ ہمیں کس نے کہا کہ دلائل اگر کسی اور طرف جا رہے ہوں تو ہم دوسرا رستہ اختیار کریں؟ میں سن رہا تھا طاہر القادری صاحب کی ویڈیو، وہ کہہ رہے تھے رفع الیدین کے بارے میں، وہ کہہ رہے تھے کہ رفع الیدین سلف صالحین کرتے تھے، محدثین کرتے تھے، امام بخاری، امام مسلم، دیگر محدثین جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رفع الیدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو پیران پیر ہیں، تو طاہر القادری صاحب کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اگر آپ کو شک ہو تو آپ جنت میں جا کے دیکھ لینا کہ سب لوگ رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم حنفی ہیں یا ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اس لیے نہیں کرتے۔ تو یہ بڑا عجیب ایک منہج ہے اور بڑا عجیب ایک سوچنے کا انداز ہے۔ ہاں، اگر کتاب و سنت کے دلائل اگر اس طرف لکھے جاتے ہیں، کسی دلائل کے روشنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اگر وہ ایک بات کو صحیح سمجھتا ہے تو اسے اس کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن اگر کتاب و سنت کے دلائل کسی اور طرف جا رہے ہیں، وہ صرف اس لیے اپنے مسلک کے پیچھے چلتا ہے کہ جی یہ میرا مسلک ہے اور میں پوری زندگی اس کے مطابق میں عمل کرتا رہا ہوں تو مجھے اس کو نہیں چھوڑنا، تو یہ بات بہرحال بہت عجیب ہے۔ بہرحال یہود سے کہا گیا، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، انہوں نے کہا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہم پر۔
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کر دیتے تھے اس کا جو اس کے علاوہ تھا. انہوں نے کہا ہم ما انزل اللہ، یعنی جو قرآن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وہی، ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم تو جو ہم پر نازل ہوا، یعنی ہمارے نبیوں پر نازل ہوا، ہمارے رسولوں پر، تورات و انجیل، ہمارے نبیوں کی تعلیمات، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم ہر چیز کا انکار کریں گے. اب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تورات و انجیل اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھیں، ان میں انہوں نے تحریف کر دی. ان کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. وہ اس بات کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو کئی جگہ بیان کیے ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے اپنی بات میں؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حق چھپاتے تھے، اندر سے ان کو پتہ تھا. جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے ویسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو، قرآن کریم کی سچائی کو وہ پہچانتے تھے، لیکن وہ حق چھپا لیتے تھے جانتے بوجھتے. اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، وہ باقاعدہ کفار سے کہا کرتے تھے کہ جب نبی آئے گا تو ہم نبی کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور تم پر غالب آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں جب نبی آ گیا، جب قرآن آ گیا، جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا، تو پھر انکار کر دیے. اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. تو اب ان سے کہا جاتا کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، ہم تو جو ہم پر نازل ہوا ہم تو صرف اس کو مانیں گے. تو یہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ جو آپ کے نبیوں پر نازل ہوا صرف اس کو ماننا ہے، جو اللہ کے نبی آخر الزماں پر نازل ہوا اسے نہیں ماننا؟ اور جو آپ کے نبیوں پر نازل ہوا اس میں تو آپ تحریف کر چکے ہیں، جس کا آپ کو بھی اقرار ہے کہ تورات و انجیل میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی وہ چمٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بہانہ لگایا، انہوں نے یہ بہانہ بنایا، انہوں نے کہا کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا. تو یہ کہنا کہ ہم جو ہمارے دلائل ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، جو فلاں کے دلائل ہم نہیں مانتے، یہ میرے تیرے کی بات نہیں ہوتی دین میں. جو بات اللہ نے نازل کی ہے وہ دلیل ہمارے علماء نے اختیار کی یا دوسروں کے علماء نے اختیار کی، ما انزل اللہ کی اہمیت ہوتی ہے، اور ما انزل اللہ کی پیروی ہونی چاہیے. بہرحال انہوں نے یہ موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی ہمارے نبیوں پر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی قرآن جو تورات و انجیل کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہے وہ قرآن کس چیز کی؟ لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے. قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کو کیوں نہیں مانتے، حالانکہ قرآن بھی ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن کے موضوعات بھی ان کی کتابوں والے موضوعات ہیں. تو قرآن تورات و انجیل کو اللہ کی کتابیں قرار دیتا ہے، اور قرآن ہمیں ان پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے. تو ان کا یہ بات صحیح نہیں تھی کہ ہم پر نازل ہوا صرف اس کو مانیں گے، جو نبی آخر زمان پر نازل ہوا ہم اسے نہیں مانیں گے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ان کی یہ بات غلط ہے، قرآن ان کی بات کو غلط کہہ رہا ہے، تو ہم مسلمان ہم صرف قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم پچھلی کتابوں کو ہمیں ماننا نہیں چاہیے؟ جی، اگر ہم بھی یہی بات کہیں کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم تو اس کی پیروی کریں گے، ہم اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کریں گے. یہود نے یہ بات کہی، اللہ نے ان کی بات کی مذمت کی. کیونکہ سر ہمیں یہ کیا حکم ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ پہلی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور ان میں تحریف بھی ہو چکی ہے، اور ہمیں اسی قرآن میں یہ حکم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. جی ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے یہود کی طرح
کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، جو تم پر نازل ہوا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم ان سے کہیں گے کہ جو تم پر نازل ہوا ہم اسے بھی مانتے ہیں، جو ہم پر نازل ہوا ہم اسے بھی مانتے ہیں، ہاں جو چیز ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہیں، ہم جو چیز ہم تک صحیح سند سے نہیں پہنچی، ہمارے نبی پر اترنے والی وہی اگر صحیح سند سے نہیں پہنچی تو ہم اس حدیث کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ضعیف موضوع حدیث تک نہیں پہنچی، ہم اس کو کیسے مان لیں؟ تو ہمیں اصولی اتفاق ہے اس بات سے کہ جو کچھ نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے انبیاء پر، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے شروع میں بھی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو ويعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، کہ تم سب کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے اور جو نبیوں پر ابراہیم۔ تو اصولی طور پر ہم جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو کچھ پہلے نازل ہوا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، بشرطے کہ صحیح سند سے ہم تک پہنچے۔ چونکہ پچھلی کتابیں صحیح سند تک سے پہنچی نہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا ہم اصولی طور پر ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب تک ہم ان کتابوں پر ایمان نہ رکھیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ وہ صحیح سند سے ہم تک پہنچی نہیں ہے، لہٰذا ہم ان میں سے ایک ایک آیت اور ایک ایک بات کو ہم اللہ کی بات تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات ہماری صرف پچھلی کتابوں کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے دین میں اتری ہوئی باتیں، جو باتیں صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچتی ہم اسے بھی نہیں مانتے۔ واضح ہے، کلیئر ہے؟ جی سر۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اب اللہ نے جواب دیا ان کی بات کا، اللہ نے ان کی بات کو کوٹ کیا ہے، اور گویا کہ مذمت کے طور پہ اللہ نے ان کی بات کو نقل کیا۔ ان کی بات صحیح نہیں تھی کہ ہم صرف اپنے اوپر اترنے والی ہم وہی کو مانیں گے، ہم نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر اترنے والی وہی قرآن کو حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ ان کی بات صحیح نہیں تھی۔ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، پس کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں بھی سچے ہو، یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے، اگرچہ یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جو کچھ ہمارے نبیوں پر نازل ہوا ہم وہ مانیں گے، ہم جو نبی آخر زمان پر نازل ہوا ہم وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے بات ہے یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ما انزل اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ چلیں اگر جو انہوں نے دعویٰ کیا اگر اس دعوے کو بھی لے لیا جائے، وہ تو اپنے دعوے کے مطابق بھی، اللہ فرماتے ہیں تم تو اپنے دعوے کے مطابق بھی سچے نہیں ہو، تم کہتے ہو کہ جو ہمارے نبیوں پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے نبیوں پر جو نازل ہوا اس کو مانتے ہو تو نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے؟ تو تم نے پہلے بھی بغاوت کی، تم نے پہلے بھی من مانی کی، تم نے پہلے بھی اللہ کو ناراض کیا، اور تم اب بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ یہ ہے ان کی بات کا جواب۔ نہ تم پہلے ما انزل اللہ کو مانتے تھے، جو تم پر نازل ہوا تم نے اس کو بھی نہیں مانا، تو اب تم ما انزل اللہ کو کیسے مانو گے؟ اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، کہہ دیجئے پس کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو؟ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ یہودی اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے رسولوں کو قتل تک کر ڈالتے تھے والعیاذ باللہ۔ اور ہم نے کہا کہ رسول بھی شہید ہو جاتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی مدد کرتا ہے، اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے مشن کو مکمل کر دیتے ہیں اس کے بعد، تو اللہ اپنی مدد کرتے ہیں رسولوں کی، نبیوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے اگر تم سچے ہو؟ یہود نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، بہت سے رسولوں کو قتل کیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کن یہودیوں سے خطاب ہے؟ یہ کیا ان یہودیوں سے خطاب ہے جو پرانے یہودی تھے، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے خطاب ہے؟ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے خطاب ہے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں نے بھی نبیوں کو قتل کیا تھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 550 سال پہلے وہ آئے تھے۔ تو کیا کسی کو اس کے آباء و اجداد کے جرم کا مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ سر شاید اس سینس میں کہ جی اگر انہوں نے کیا نہیں پر وہ اس کو غلط بھی نہیں کہتے تھے، مطلب ڈیفینڈ کرتے تھے اپنے سے پہلے والوں کو بھی، مطلب ان کو غلط نہیں سمجھتے تھے۔ جی جی بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، بالکل ایسی بات ہی ہے۔ دیکھیے انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اہل کتاب تھے، یہودی تھے، انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد بدبختوں نے قتل کیا تھا، اللہ ان پہ لعنت کرے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا۔ انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، لیکن یہ اپنے آباء و اجداد کی تائید کرتے تھے اور ان کی طرف سے دفاع کرتے تھے الٹا سیدھا، اور ان کو غلط نہیں کہتے تھے۔ تو جو کسی کا دفاع کرے اور کسی کی تائید کرے اور کسی کو غلط نہ کہے، اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے آج، جو ظلم، جو زیادتی، جو بربریت، جو جینوسائیڈ جو ہو رہی ہے، تو ایک وہ بدبخت ہیں، لعنتی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور جو ان کو برا کہے اور جو ان کی مذمت کرے وہ ان کی مذمت کرنے والوں سے لڑتے ہیں اور وہ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھیے کہ جو ان کا دفاع کرے گا اور جو ان کی حمایت کرے گا، گویا کہ وہ اس جرم میں، اس ظلم اور بربریت میں وہ برابر کا شریک ہے۔ جو اپنے آباء و اجداد کی الٹی سیدھی باتوں کی تائید کرے گا اور دفاع کرے گا ان کی طرف سے غلط سلط، تو گویا کہ وہ ان سارے جرموں میں برابر کا شریک ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن یہ دفاع کرتے تھے اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی ہر صحیح غلط بات کا دفاع کریں تو ہم اپنے بزرگوں کی اچھائیوں برائیوں میں ہم شریک ہو جائیں گے، اگر ہم ان کی برائیوں کا دفاع کریں گے تو ہم برائیوں میں شریک ہو جائیں گے۔ تو یہود یہ کام کرتے تھے۔ تو کبھی کسی غلطی کی ہمیں تائید نہیں کرنی چاہیے، کبھی ہمیں اس کی طرف سے دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جب بھی دفاع کریں گے کسی غلطی کا، کسی بلنڈر کا، تو آپ یہ سمجھے گویا کہ وہ بلنڈر آپ خود کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے بس کیوں تم قتل کرتے تھے اپنے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے، اگر تم سچے، اگر تم ایمان والے ہو؟ تو اللہ نے بتایا اصل میں تم ہو ہی بدبخت، تم اپنے نبیوں کے ساتھ بھی تم نے یہ سلوک کیا، اب تم اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی کے ساتھ بھی تم یہی سلوک کر رہے ہو۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نازل ہو، اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم آپ پر، ہم بنی اسرائیل میں جو نبی آئے تھے ان کو مانتے ہیں، جو بنی اسماعیل میں نبی آئے ہم اس کو نہیں مانتے، پہلے بات ہے ان کی یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات اگر وقتی طور پہ ایک دفعہ مان بھی لی جائے تو وہ اس دعوے میں بھی 100% غلط ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل کے انبیاء پر بھی ایمان نہیں لائے، وہاں بھی انہوں نے من مانی کی، جو بات ان کی رائے کے خلاف ہوئی انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ابھی یہ لے لیجئے، اللہ فرماتے ہیں تم کیسے اپنے نبیوں اور اپنے نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، اگرچہ تمہارا یہ دعویٰ اصولی طور پہ غلط ہے کہ ہم اپنے نبیوں پر اترنے والی وحی کو مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کو نہیں مانیں گے۔ اگر وقتی طور پہ مان لیا جائے تمہارا دعویٰ، تو تمہارا دعویٰ بھی غلط ہے تاریخی طور پر۔ تم نے اپنے نبیوں کو قتل کرتے رہے، تم تو اپنے نبیوں کی مخالفت کرتے رہے، اور تمہارے سب سے معزز شخصیت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے پاس آئے، وہ تمہارے پاس اللہ کی نشانیاں لائے، اللہ کے معجزات لائے۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا، تم نے شرک شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے اور تم نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اپنے نبیوں پر اترنے والی وحی کو مانیں گے، ہم فلاں وحی کو نہیں مانیں گے؟ تم تو اپنے نبیوں پر اترنے والی وحی کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے رہے ہو. حضرت موسیٰ تک کو تم نے نہیں چھوڑا. حضرت موسیٰ کو تم نے کتنی اذیتیں دی. قرآن کریم میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم اپنے نبی کے ساتھ وہ نہ کرنا جو یہودیوں نے، بدبختوں نے اپنے نبی جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ کیا. انہوں نے ان کو اذیت دی. تو اللہ فرماتے ہیں تم کس منہ سے اپنے نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو؟ تم وہاں بھی تم یہی کام کرتے رہے اور اب بھی تم یہی کام کر رہے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ وعدہ پکڑا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. پیچھے ہم پڑھ چکے. تم اپنے نبیوں پر کیسے ایمان لاتے رہے ہو؟ تمہارا دعویٰ کتنا غلط ہے. تم نے تو تورات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگ لے کے گئے، اس 70 لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا دعویٰ کر دیا. اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، سب مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. پھر بعد میں یہ تورات کے احکامات سے مکر گئے. اللہ نے پھر ان کے اوپر طور پہاڑ کو بادل کی طرح ان کے اوپر کھڑا کیا، اور اللہ نے فرمایا مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تم کیسے اپنے نبیوں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا. خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت کے ساتھ. جب اللہ نے طور پہاڑ کو بلند کیا ان کے اوپر تو اللہ نے حکم فرمایا کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا نہیں، قوت کے ساتھ مانو گے. ان کو ماننا پڑا. انہوں نے کہا ہم قوت کے ساتھ مانیں گے. تو اللہ نے فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا قوت. اسمعوا، غور سے سنو. قالوا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اتنے بدبخت تھے، باقاعدہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں تم اپنے نبیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہے. حالانکہ بات ان کی وہ بھی غلط ہے، اگر وہ یہ کرتے ہوں پھر بھی غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں تم تو یہ بھی نہیں کرتے رہے. اللہ کی ہر وحی کو ماننا ہوتا ہے. کوئی شخص کے کسی سے کہا جائے کہ قرآن کو مانو تو وہ کہے کہ میں آخری 10 پارے تو مانتا ہوں، آخری 10 پاروں پر تو عمل کرتا ہوں، پہلے 20 پاروں پر عمل نہیں کرتا. پہلے اس کی بات غلط ہے. پھر اس کو دکھایا جائے تم تو پہلے 20 پارے بھی نہیں مانتے، تم تو فلاں فلاں حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو. اتنے بدبخت تھے کہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں مانیں گے. ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں. جب کسی کے دل سخت ہو جاتا ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تو پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کو پلائی گئی تھی ان کے دلوں میں بچھڑا یعنی بچھڑے کی محبت، یا حب العجل محذوف ہے، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت. محبت کا لفظ یہاں محذوف ہے، وہ اس جملے سے بڑا واضح ہو رہا ہے. اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے بہت ہی برا ہے جو حکم دیتا ہے ساتھ اس کے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو تو. وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہمارے نبیوں پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس نبی پر نازل ہونے والی وحی کو نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا
تمہارا دعویٰ یہ ہے، اگرچہ میں نے بتایا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے بھی ہوں پھر بھی یہ دعویٰ غلط ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ اپنے نبیوں پر اترنے والی وحی کو مانتے تھے، اگر ان کے دعوے کو وقتی طور پر تسلیم کر لیا جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تمہارا ایمان اپنے نبیوں پر، تم اپنے نبیوں پر اس قسم کا ایمان لاتے تھے۔ اگر تمہارا اپنے نبیوں پر ایمان یہ تھا تو تمہارا یہ ایمان کتنا برا تھا، کتنی بری چیز ہے کہ تمہیں تمہارا ایمان جس کا تمہیں حکم دیتا تھا، اگر تم مومن تھے اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے، اپنے نبیوں پر اترنے والی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً خالص طور پر، خالص طور پہ یعنی صرف تمہارے لیے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پس تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ ہم نے پیچھے پڑھا یہود بدبخت کہا کرتے تھے، ان کا رویہ، اپنے نبیوں کے ساتھ سلوک، اللہ کے ان پر انعامات اور ان کا آگے سے طرز عمل ہم کافی تفصیل پیچھے پڑھ چکے۔ ان کے علماء کا رویہ، ان کے احبار رہبان کا، اور پھر ان کے ان پڑھ لوگوں کا، جاہل لوگوں کا رویہ بھی، ان کے علماء کے کرتوت، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی تو حکم دیتے تھے، اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور اللہ کی نافرمانی اور نبیوں کو اذیت دینا۔ اور ان کے جاہلوں کا کیا رویہ تھا کہ وہ خواہشوں میں مبتلا تھے، اور جی جو بھی یہودی ہے بس وہ جنتی ہے، جنت تو صرف یہودیوں کے لیے ہے، وہ کہا کرتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا، یہودی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائے گا، عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت میں داخل ہوگا مگر جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ یہودی نے کہا جو یہودی ہے وہ داخل ہوگا، عیسائیوں نے کہا جو عیسائی ہے وہ داخل ہوگا۔ یہودیوں کو یہ کہنا کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا، اور عیسائیوں کو یہ کہنا ہے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جی آپ لوگ بتائیں جی۔ میرا سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائیوں کا یہ کہنا ہے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، یہ بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ معلوم نہیں ہے شیخ صاحب۔ بتائیں۔ آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی صحیح، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی نہیں سر، آپ کے پاس کٹ سر۔ جی جی صحیح آ رہی ہے جی۔ جی جی صحیح آ رہی ہے جی، صحیح آ رہی ہے آواز، لیکن سوال کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس بھی۔ میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے کہ کٹ کٹ کے آ رہی ہے؟ کلیئر آ رہی ہے، کلیئر۔ کلیئر آ رہی ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہودیوں کو یہ کہنا ہے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، عیسائیوں کو یہ کہنا ہے صرف عیسائی جنت میں جائیں گے، یہ بات صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟
شیخ صاحب یہ سوال 2-3 دفعہ سنا لیکن جواب نہیں ہے شیخ صاحب. یہ بات ان کی غلط ہے، قرآن کریم نے ان کی بات مذمت کے طور پہ بیان کی ہے. قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اگر یہ بات غلط ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے. نہیں میرا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر مجھے پتہ لگے نا کہ آپ لوگ ہاں یا نہ کسی بات میں تو جواب دیں نا، یا آپ کہیں ہمیں نہیں پتہ. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میری آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ سر بول رہے ہیں کہ ابھی آ رہی ہے شیخ صاحب. چلیں پھر کل یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے دوبارہ، اور اسی سوال سے دوبارہ شروع کریں گے آیت نمبر 94 سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آواز کٹ رہی ہے میرا خیال ہے زیادہ. چلیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.